الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، اور انسان بنا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ جو ان کے خزانے میں سب سے قیمتی نعمت ایمان کی نعمت تھی، اس ایمان کی نعمت سے ہم سب کو نوازا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہم کو انسان نہ بناتے، ہم کو مسلمان نہ بناتے. جیسا کہ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کو مسلمان نہیں بنایا، بلکہ جس کو پسند فرمایا ہے اس کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے یا پھر مسلمان بنایا ہے. یہ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو ہے مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر کے بھی ہم کو دین کی باتیں سننے اور دین کی سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں، اب ذرا اپنی سوسائٹی کے اندر غور کریں، اپنے محلے کے اندر غور کریں کہ کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، نبی کے طریقے کو اپناتے ہیں. یوں تو دنیا کے ہر طریقے کو اپناتے ہیں، دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، لیکن دین کا کام نہیں کرتے، حالانکہ اس کی زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے ویسا ہم کو زندگی گزارنی چاہیے، لیکن ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کس کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں. ہم اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، رب چاہی زندگی گزارتے ہیں یا پھر من چاہی زندگی گزارتے ہیں. ہاں، اپنے من سے جو پھراتا ہے، من میں اور دماغ میں جو آتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کے کہنے کو مانتے ہیں. تو میرے بھائیوں، جب آپ اس پہلو پہ غور کریں گے تو اپنے آپ کو 100% ناکام پائیں گے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ تمہارا ہدف نہیں ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے. دنیا تو کیا ہے کہ مچھر کا پڑ اور مکڑی کے جالے کی جیسے بھی حیثیت نہیں رکھتا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. جس طرح سے آپ غور کریں کہ مکڑی جب وہ چلتا ہے اور جو ہے اپنے لیے جالے بنتا ہے، اور وہ 1 ہفتہ 10 دن مہینے میں اپنے لیے ایک جال تیار کرتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ چلو ہمارا گھر بن جائے گا تو ہم اس میں رہیں گے. لیکن اب ذرا غور کریں، جب ہم مکڑی کے جالے کو دیکھتے ہیں اور یوں کرتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے اندر ساری 1 مہینے کی محنت، ہفتے بھر کی محنت پانی میں پھر جاتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنی زندگی سے غافل ہو، دین سے غافل ہو، اللہ سے غافل ہو، رسول اللہ سے غافل ہو. لہذا ہمارا فرشتہ، موت کا فرشتہ جب تمہارے اوپر حملہ کرے گا اور تمہارے روح کو قبض کر لے گا اور 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، پھر تم جو ہے افسوس کے ہاتھ ملو گے تو تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا تم کو چاہیے، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو جانیں، نبی کے طریقے کو جانیں. اور ہم اللہ اور نبی کے احکامات کے طریقے کو جانیں گے کب؟ جب ہم علماء کے پاس جائیں گے، ہم اپنے امام اور مؤذنین کے پاس بیٹھیں گے، ان کے پاس وقت دیں گے، وہ ہمیں قرآن سکھائیں گے، قرآن کی باتیں بتائیں گے. جب ہمارے سامنے قرآن کی آیات آئیں گی اور ہم قرآن کو سیکھنے والے بنیں گے اور قرآن کو سمجھنے والے بنیں گے، تو جب ہم قرآن کو سیکھ لیں گے، قرآن کو سمجھ لیں گے، تو یقینی دین ہمارے اندر بھی ہم بھی سمجھ لیں گے کہ دین کس کو کہا جاتا ہے، ایمان کس کو کہا جاتا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے. جب ہم دین اور ایمان کی تقاضے کو جان لیں گے تو صحیح معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے بنیں گے، نبی کے طریقے کو پہچاننے والے بنیں گے. کیونکہ آج آپ چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اسکول میں 1st ڈویژن سے پاس ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا پھر ناکامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا ہم سب سے اعلیٰ نمبر سے پاس ہونا چاہتے ہیں، ہم تو کامیاب ہی ہونا چاہتے ہیں. تو لہٰذا میرے بھائیوں، اگر آپ بھی کامیابی چاہتے ہو، ہم بھی عقل مند ہیں، آپ بھی عقل مند ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اللہ رب العزت ہم کو کامیابی عطا فرمائے، لہذا ہم کو اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننا پڑے گا. ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں گے کیسے؟ جب ہم جانیں گے
تب، اور ہم جانیں گے کیسے؟ جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تب، قرآن کریم کو سیکھیں گے تب، قرآن کریم کے پڑھنے والے اور سیکھنے والوں کے ساتھ رہیں گے تب قرآن کے احکامات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور جب قرآن کے احکامات ہمارے سامنے آ جائے گا، اللہ رب العزت کا احکام ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا، نبی کا طریقہ ہمارے سامنے کھل جائے گا، تب ہم اس طریقے پہ عمل کرنے والے بنیں گے۔ اور ذرا سوچئے کہ ہم نبی کے طریقے پہ عمل نہ کریں تو کس کے طریقے پہ عمل کریں گے؟ کیونکہ جتنی قربانی نبی نے ہمارے لیے دی ہے اتنی قربانی تو ماں بھی اپنے بچے کے لیے نہیں دیتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ کون ایسی ماں ہوگی جو رات بھر جاگ کر مصلے بچھا کر اپنے بچے کے لیے دعا مانگتی ہو؟ آپ کو 99% نہیں ملے گی، لیکن آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ بھوک سے جو ہے پتھر اپنے پیٹ پر باندھے، 2 پتھر باندھے میرے بھائیوں، ان کے اوپر اجریاں ڈال دی جاتی تھی، گالی گلوچ کیے جاتے تھے، مارا پیٹا جاتا تھا اور بھگایا دھمکایا جاتا تھا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کے جس پہلو میں غور کریں گے اس پہلو میں ہمارے لیے ہمدردی اور ہمارے لیے محبت ملے گی۔ ذرا سوچئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو اس وقت بھی کس کی فکر تھی؟ ہماری فکر تھی۔ فاطمہ کی فکر نہیں تھی، حسن حسین کی فکر نہیں تھی، حضرت علی کی فکر نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ رب العزت، ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے بعد ہماری امتی کا کیا حال ہوگا؟ تو ہم اس نبی کو نہ مانیں، اس نبی کے طریقوں کو نہ جانیں تو ہم کس کے طریقے کو جانیں گے؟ اس نبی کے طریقے پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو کس کے طریقے پہ عمل کریں گے میرے بھائیوں؟ اور دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی فکر میں ہوں گے۔ ہر ایک شخص، ہر ایک آدمی صرف یہی کہے گا یا رب نفسی یا رب نفسی، لیکن ایک ہی ایسی واحد ہستی ہوگی جو کہہ رہی ہوگی یا رب امتی یا رب امتی، اور اپنے پیشانی کو زمین سے ٹیکے گی اور ہمارے لیے دعا کرے گی کہ اے اللہ رب العزت ہماری امتیوں کو بخشش فرما دے، ہماری امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ تو میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کہ جو نبی ہمارے لیے اتنا فکر مند ہو، ہمارے لیے اتنا سوچتے ہو، ہمارے بارے میں اتنے غم کے اندر رہتے ہوں، ہم ان کے بارے میں نہ سوچیں، ہم ان کے طریقے پہ عمل نہ کریں تو کس کے طریقے پہ عمل کریں گے؟ میرے بھائیوں دیکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو ہم کو ایک کام کرنا ہی پڑے گا۔ وہ ایک کام کیا ہے کہ اللہ کے طریقے کو اپنائیں گے، اللہ کے احکام کو اپنائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کہ اللہ کے رسول نے جو بتایا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور اس چیز کو جانیں گے کب؟ جب ہم علماء کے پاس جائیں گے، ان سے سیکھیں گے، وہ ہم کو راستہ بتلائیں گے اور ان کے کہنے کے مطابق ہم عمل کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئے گی۔ علماء تو یہی فرمائیں گے کہ میرے پاس آیا کرو، یا جو جانتے ہیں ان کے پاس جایا کرو، اور وہ تم کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے، حدیث پڑھ کر سنائیں گے، تم کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے اور حدیث پڑھ کر سنائیں گے، تب تمہارے اندر جو دین کی سمجھ آئے گی، تم دین کو سمجھو گے، اپنی زندگی کے اندر دین باقی رکھو گے۔ اور یقیناً تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی کے اندر بھی دین باقی رہے اور ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی دین باقی رہے، تو تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگی کے اندر بھی دین باقی رہے، تو تم کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ وہ کون سا کام ہے؟ بس کام یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو جانے، نبی کے طریقے کو جانے، اور اللہ اور رسول کے طریقے کو جاننے کے لیے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک قانون اتار دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں، اور ایک اور قانون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دے دیا ہے، وہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس چیز کو ہم جانیں گے، اس چیز کے پیچھے پڑیں گے، اس چیز کے پیچھے لگیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو یہاں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، وہاں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی دین ہوگا، ہمارے آنے والی نسلوں کے بھی اندر بھی دین ہوگا، اور ہمارا گھرانہ، ہمارے رشتہ دار یہ سب دیندار ہوں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہم کو چاہیے کہ اللہ کے احکام کو جانیں، اور اس کے لیے ہم کو علماء کے پاس جانا پڑے گا، قرآن کریم کو سیکھنا پڑے گا۔ لہٰذا جو ان سا بھی طریقہ آپ کو اپنانا پڑے قرآن کریم کے سیکھنے کا، آپ ضرور اس طریقے کو اپنائیں، چاہے
یوٹیوب کے اعتبار سے ہو یا قرآن کریم کے صحیفے کے پڑھنے کے اعتبار سے ہو، جس لائن سے بھی ہو، آپ کے گاؤں میں کوئی مدرس ہیں، کوئی استاذ ہیں، کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی مولوی صاحب ہیں، تو آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں، ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم کو قرآن کریم سیکھنے کا ہے۔ اور اگر آپ فرصت میں نہیں رہتے ہوں، آپ کے پاس وقت نہیں ہو، تو ہفتے میں ایک دن ضرور ان کے پاس جائیں اور قرآن کریم کو موبائل سے بھی سنتے رہیں، چونکہ آج ہم گانے کو سنتے ہیں، لہو و لعب کو دیکھتے ہیں، دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم قرآن کریم کو موبائل کے اندر سنیں، قرآن کریم کی فضائل کو جو ہے موبائل کے اندر سنیں۔ اگر اس چیز پہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں وہاں یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی سے یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ضرور جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔